سر دو چیزیں آج کی پریس کانفرنس میں، ایک تو پاک فوج کی قربانیاں، پچھلے 10 سال کا 20 سال کا موازنہ تھا، دوسرا بار بار کچھ سوالات تھے جو سیاست سے متعلق تھے، اس میں بابر افتخار صاحب بڑا کلیئرلی کہا کہ میں اس پہ بات نہیں کروں گا، جو جن کا کام ہے وہ بات کر چکے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں۔ تو سر ہم پاک فوج کی قربانیوں کے حوالے جو میجر حصہ تھا آج کی پریس کانفرنس کو، اس پہ بات کریں کہ میاں نواز شریف صاحب نے پچھلے دنوں میں کہا کہ ہمارے دور میں کم ہوئی اور اب دوبارہ سے بڑھ گئی، اس کو بڑا کلیئرلی اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بابر افتخار صاحب نے آگاہ کیا۔ سر یہ بار بار پاک فوج کو نشانہ اندر سے کیوں بنانے کی کوشش ہے؟ باہر سے تو ہو رہا ہے، پاک فوج کو اندر سے نشانہ جو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہے سر؟ کے خلاف ایک کیمپین اس نے لانچ کی ہوئی ہے اور جہاں وہ جو سافٹ ایریاز ہیں وہاں پر وہ ہٹ کر رہی ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے ذکر کیا دو چیزوں کا، آج افتخار بابر صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے بہت کھل کر یہ بات کہی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان یا پی ڈی ایم والے جی ایچ کیو کے سامنے آتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم ان کو چائے پانی پلائیں گے ان کے ساتھ۔ اور یہ مسکراتے ہوئے کہا انہوں نے۔ اس سے پہلے بھی ایک سوال ہوا جس میں ان سے یہ پوچھا گیا کہ جی یہ اداروں پر تنقید ہو رہی ہے تو یہ اس سے مایوسی پھیل رہی ہے شہداء کی فیملیز میں، تو آپ اس کا رسپونڈ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو الزامات ہیں یہ بے وقت الزامات ہیں، اس لیے ہم تو اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں اور جن الزامات میں کوئی وزن نہیں ہوتا اس کا جواب دینے کا کیا فائدہ۔ تو آج انہوں نے بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ جو یہ پالیٹکس ہو رہی ہے جس میں بھلے پاکستان کی فوج پر الزام تراشی کی جا رہی ہے، پاک فوج کا اس حوالے سے کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی چارجز پریس کرے، کیونکہ وہ تمام پاکستان کے جو لوگ ہیں چاہے وہ فوج کے بارے میں اچھا کہتے ہیں برا کہتے ہیں، ان کو وہ پاکستانی سمجھتی ہیں اور ان کی حفاظت وہ سمجھتی ہیں کہ ان کا ذمہ ہے۔ یہ آج بہت ہی زبردست خیر سگالی میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ڈی ایم کی اس قیادت کے منہ پر تمانچہ مارا ہے جو ان کو روزانہ پچھلے 6 مہینوں سے گالیاں نکال رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہم ان کے خلاف یہ بے وقت ہم پر الزام ہے، اس کو ہم اس کا جواب بھی نہیں دیں گے اور اگر وہ آتے ہیں تو انہیں چائے پانی پلائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے بھارت نے جہاز بھیجا تھا، ابھی نندن گرا تھا، لیکن پاکستان نے خیر سگالی اپنا چہرہ دکھایا تھا پوری دنیا کو کہ ہم امن پسند لوگ ہیں اور اس کو ریلیز کیا تھا، اور بھلے بہت سارے ہمارے اندر ہی لوگوں نے اعتراض کیا تھا۔ تو آج پاکستان کی فوج نے وہ جو تمام لوگ بیسیکلی اس کو سمجھے تھوڑا سا، یہ جو گالیاں نکالی جا رہی ہیں برا بھلا فوج کو کہا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ فوج ریئیکٹ کرے، جب وہ ریئیکٹ کرے تو پھر یہ فوج کو بدنام کرنے کی بات کر سکیں۔ لیکن فوج آج ثابت کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ ان کے ٹریپ میں آنے والی نہیں ہے، پاکستانیوں سے پیار کرتے ہیں، انہیں اچھا کہیں برا کہیں، وہ اپنی جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور جو فرائض ہیں ان کو سمجھتے ہیں اور پوری طرح اپنے فرائض پر وہ کام کر رہے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ انہیں کو اچھا کہے یا برا کہے۔ اچھا لیکن سب یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ تو بات ہے کہ فوج نے اپنا ریئیکشن یہ دیا ہے، لیکن فوج کے حوالے سے جس قسم کا پورا بیانیہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک تو 2.5 سال سے پوری ہو رہی ہے لیکن اس کے الیکشن کے بعد سے، لیکن ابھی پچھلے جو 4 ماہ 3 ماہ ہم نے دیکھے ہیں اس میں بڑی تیزی کے ساتھ، اور وہ لوگ بھی جو خاموش تھے انہوں نے جلسوں کے اندر وہ کھل کے وہ باتیں مجمع میں کی۔ بڑی تیزی کے ساتھ سوائے اس کے کہ چند ٹاک شوز ٹی وی کے یا 2-4 چینل یا 2-4 کالم نگار آ کے اپنا زہر نکالتے ہیں، لوگوں نے کیا ہوا لاہور کے جلسے میں؟ میں تو موجود تھا نا، 10,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے لاہوریے ہر جلسے میں۔ اب آج مالاکنڈ میں جلسہ مریم نواز خود نہیں جا رہی، تو جو استعفوں کی بات کرتے تھے استعفوں سے بھاگ گئے، دھرنے کی بات کرتے تھے دھرنے سے بھاگ گئے، ضمنی انتخابات میں چلے گئے، اپنے ٹوٹ پھوٹ کون سا بیانیہ مجھے بتائیے نا۔ اگر یہ چینلز بند کر دیں آپ، یا ابھی یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کو بند کر دیں، تو کس بیانیے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ 4 لوگ جو الیکشن نہیں جیت سکے، جن کی ضمانتیں ضبط ہوئی، جن کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، وہ آ کے بات کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے۔ لوگ ان کے جلسوں میں نہ جا کے انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے، ان کے منہ پر تھپڑ تھوک دیا ان کے منہ پر کہ ہمیں آپ کا بیانیہ نہیں چاہیے، اور اسی لیے پاک فوج نے کہا کہ ہمیں ان کو کسی کو چارجز پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیانیہ کس کا ہے بھائی؟ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں یار، جو چند ہزار لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، چورن فروشوں کی طرح کوئٹے میں لاشوں کو دیکھ کے وہاں چلے گئے اپنے چورن بیچنے کے لیے۔ بھائی کون سا بیانیہ، کس کا بیانیہ مجھے بتائیے نا۔ تو سر میرا سوال بھی یہ ہے نا کہ ان لوگوں کو پھر کیوں نہیں مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ ریئیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن سر میرے جیسا بندہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ایک سابق وزیر اعظم ہے، وہ ہماری مطلب اس ملک کی فوج کے حوالے سے بات کر رہا ہے، تو یہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو شٹ اپ کال ہونی چاہیے نا سر۔ یہ بتاؤ، آپ سڑک پہ جا رہے ہو، 4 دیوانے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو کیا گولی مار دیں گے؟
وہ بھائی جن لوگوں کو پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا، پھر آپ کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے، پھر آپ کہتے ہیں جمہوری آزادی ہونی چاہیے، پھر آپ کہتے ہیں اگر ان کو پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں جناب یہ ظلم ہو گیا، یہ کشمیر جیسی صورتحال ہو گئی، یہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ یہ ہو گیا، آج میڈیا آزاد نہیں ہے۔ او بھائی جتنی گالیاں انہوں نے نکالی ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ میں آپ نکال کے دیکھیں نا گالیاں، وہ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا انہوں نے پرماننٹلی۔ پاکستان میں تو ٹویٹر نہیں ڈیلیٹ کرتا نا، یہ بھی تو وہی کہہ رہی ہے نا مریم نواز بھی اور فضل الرحمان بھی کہ ہم دھرنا دیں گے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جلوسوں میں آئیں۔ وہاں پر ٹرمپ نے یہ بات کہی تو اس کا ٹویٹر انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا، یہاں پہ کیا ٹویٹر نے ڈیلیٹ؟ ابھی آپ کریں بات، یہ شام کو 4 5 6 جو اینکر ہیں وہ شروع ہو جائیں گے پاکستان کو گالیاں نکالنا، عمران خان کو گالیاں نکالنا، آزادی صحافت سودا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ تو بھائی ادھر سازشیں ہیں، ادھر یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ جو پاکستان کی فوج نے جو یہ بہت اچھا کیا آج، یہ نکمے لوگ، نالائق لوگ، ریجیکٹڈ لوگ، سوائے اس کے کہ اگر ان کو ٹی وی کوریج دینا بند کر دے تو یہ کسی نہ ان کی کہیں حکومت ہے، نہ یہ کہیں ضلع کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے بھائی۔ صحیح سر، ضلع کونسل شاید زیادہ بڑا ہو جائے گا اور اس سے ہو گیا ہے، کیونکہ لاہور کے جلسے کے حوالے سے جسے گڑھ کہا جاتا تھا وہ نہیں ہوا۔ لیکن سر ہم اگر پاک فوج کی قربانیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جب میں سٹیٹس بتا رہے تھے بابر افتخار صاحب، وہ بڑے دیکھ کے حیران تھے کہ 97% 14 اگست آتا ہے، آپ دیکھیں پورا ہر گھر غریب آدمی بھی جھنڈا خریدتا ہے، بچوں کو دیکھیں پاکستان کا، پاکستان کی ہر گلی میں شہید ہے، پنجاب کی ہر محلے میں شہید ہے، ہر قبرستان میں قبر ہے۔ یار پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کی فوج سے محبت کرتی ہے، ان کرپٹ لوگوں کے پیچھے نہیں ہے۔ اور جو کرپٹ نہیں تھا آج بھی اس کا نام لیتے ہیں، بھٹو کرپٹ نہیں تھا، آج قبر سے لاڑکانہ میں اپنی قبر سے بیٹھا لیٹا ہوا الیکشن لڑتا ہے۔ وہ جو کرپٹ نہیں ہے اس کی عزت ہے۔ عمران خان کے بارے میں مس گورننس کی بات کریں، کچھ کریں، وہ کرپٹ نہیں ہے۔ آج بھی کسی سے بات کریں، اس کے دشمن بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے۔ یہ کرپشن میں لتھڑے ہوئے لوگ ہیں بھائی، یہ کیا یہ تبدیلی لائیں گے، کیا بات کریں گے؟ شو چل رہا ہے پیسے بچانے کے لیے، چلتا رہے، دیکھتے رہیں، آپ تماشا دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی اتنی زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے مدثر۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا سمیع صاحب، لیکن ایک سوال یہاں پر اگر ہم بات کر لیں بھارت کے حوالے سے، افغانستان کے، ایک تو میں آپ کا تجزیہ کیونکہ آپ نے بہت ایک وقت گزارا ہے امریکہ میں اور وہاں کی ہونے والی تبدیلیاں، بابر افتخار صاحب نے کہا فورن آفس یہ دے گا، لیکن میں آپ کا تجزیہ یہاں پر لینا چاہوں گا۔ بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے وہاں میں آنے والی قیادت کی تبدیلی کے بعد، کیونکہ افغانستان کے جو معاملات وہ پاکستان سے جڑے ہیں اور اس خطے کا ہم نے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر اگلے آنے والے وقت میں جو امریکہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اس تبدیلی کی پالیسیز کے اثرات اس خطے میں اور پاکستان کے تعلقات اور افغانستان میں صورتحال میں کیا ہو سکتے ہیں؟ بھائی دیکھیں امریکہ کے اندر کیا بڑی تبدیلی آئی ہے، ریپبلکن کی جگہ ڈیموکریٹ آ گئے ہیں، ہر 4 سال یا 8 سال کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کب کیا تبدیلیاں آئی ہیں؟ امریکی صدر امریکی جو ترجیحات ہیں، جو پالیسی ہے اس پر وہ امپلیمنٹ کرے گا۔ امریکہ کی ترجیح ہے بھارت کو اوکے کرنا، اس خطے میں بھارت کو آگے لے کے جانا، وہ انہوں نے اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا ہے، یہ حکومت بھی وہی کرے گی۔ ہم میں تو دم خم تب ہی پیدا ہوگا جب ہم اپنے آپ میں اتنی طاقت پیدا کر لیں گے۔ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے، سی پیک ہم جا رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ہم نے اسٹریٹجک شفٹ کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات پہلے سے بہت بہتر ہیں، افغانستان کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھارت ہم پر حملے کراتا رہے گا، ایل او سی پر ماحول کو گرم رکھتا رہے گا، امریکہ بھی آ کے اس کے پیچھے کھڑا ہوتا رہے گا، فیٹف کے ذریعے پاکستان پر پابندیاں لگانے کی، اس کو دبانے کی کوششیں کرتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہمارے بزنس مین، ہمارے عوام، اگر نئی اپرچونٹیز ہمارے لیے کریٹ ہوتی ہیں، جیسے پوری دنیا تعریف کر رہی ہے کہ کووڈ میں جو رسپانس پاکستان نے دیا ہے اور جس طرح پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، اگر پوری قوم یکسوئی کے ساتھ چلے اس حوالے سے، آج آئی ایم ایف کے حوالے سے خبر ہے، اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ مارکیٹ کے لیے اچھی خبر ہے، ہم اس کا پروگرام جو ہے ان کا ری سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو بھائی اکانومی میں اچھی چیزیں بری چیزیں ہو رہی ہیں، اس حکومت کے مس گورننس کے مسائل ہیں۔ میڈیا میں ایک انہوں نے فوج بنائی ہوئی ہے ترجمانوں کی، جو ایک بڑی گھٹیا قسم کی گفتگو کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ عمران خان کی حکومت کے جو کاز ہے اس کو پروموٹ کریں، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اپنی گھٹیا اور فضول قسم کی گفتگو سے۔ اگر وہ ترجمان بند ہو جائے نا تو یقین کریں یہ نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے اپنی دلدل میں خود ہی غرق ہو جائیں۔ یہ تو سب کچھ، یہ سارے وہ بھی ویسے ہی لوگ ہیں، یہ تو عمران خان کی بات پہ لوگ بلیو کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، اور عمران خان کو ہی بولنا چاہیے، باقی تو سب یہ 2 نمبری ہو رہی ہے، وہ چلتی رہے گی۔ تو کوئی امریکہ کے جو الیکشنز ہیں ان کا اس خطے میں تعلقات سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا۔ پاکستانی فوج کی ایک اہمیت ہے اور اس کو اب ریکگنائز کیا انہوں نے۔ آج GISPR نے بھی ذکر کیا کہ ملٹری ٹو ملٹری جو کانٹیکٹ ہے امریکہ کے ساتھ وہ ہیں، کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ اس خطے میں پاکستان کی فوج جو کر سکتی ہے، جتنی وہ طاقتور ہے، اس کی مدد، اس کی حمایت، اس سے کانٹیکٹ کے بغیر وہ صفر ہے یہاں پہ، تو وہ رابطے جاری رہیں گے۔ اور اگر ہم انٹیلیجنٹلی اس قابل ہو جائیں، اپنی فورن پالیسی کو ایسے کر لیں
کہ تمام جو ممالک ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت ان سے ہم تعلقات بنانے کی کوشش کریں تو ڈیفینیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی ول بی سکسیسفل. تو سمیع صاحب، جو آپ نے ابھی بات کی کہ پاکستان ایران کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، افغانستان کے بہتر کی کوشش ہے، افغانستان میں بھی بہرحال وہ تبدیلی ہوگی جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کے معاملات پہ امریکہ کی چل رہی ہے، تو پاکستان کو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی اس ریلیٹڈ واقعی اتنی ایکٹیو ہے جتنا آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کو ہونا چاہیے؟ اس پر کام ہو رہا ہے سر؟ آپ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، بڑوں سے بات ہوتی ہے کہ واقعی پاکستان اس لیول پر جا رہا ہے کہ خطے میں اگر تبدیلی آتی ہے افغانستان میں تو پاکستان بھی اس کے لیے تیار ہے اور پاکستان کا فارن آفس بھی وہ کام کر رہا ہے؟ نہیں دیکھیں، ہر جگہ پہ امپرومنٹ کی گنجائش تو ہوتی ہے نا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سعودی عرب نے باوجود اس کے کہ ہمارے تعلقات اچھے برے تھے، لیکن OIC وزرائے کانفرنس میں انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اعلامیہ دیا نا. ایران کے ساتھ جو اب تعلقات ہیں، ماضی میں کبھی ایسے تعلقات نہیں رہے. افغانستان کو ہم نے ڈیلیور کیا، طالبان کو ہم نے ان کے ساتھ بٹھایا مذاکرات کے لیے، پوری دنیا اس کو اکنالج کرتی ہے، امریکہ اس کو اکنالج کرتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کے تعلقات ہیں یورپین یونین کے ساتھ وہ بڑے زبردست ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی میجر نقائص ہیں یا کوئی اتنی کوئی بری بات ہو رہی ہے. باقی امپرومنٹ کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے. اگر ایک منسٹر آف اسٹیٹ بھی لگا دیا جائے ساتھ فارن آفس میں تو ان کی پرفارمنس دگنی ہو جائے گی، تگنی ہو جائے گی، بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیں، آپ نے سیکورٹی کونسل میں 2 کمیٹیوں کی صدارت 1267 اینڈ 1540 بھارت لینا چاہتا تھا، آپ نے نہیں انہیں لینے دی. اس سے کم یہ کیا کس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان نے جو بات کہی کہ بھارت استعمال کرتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے پاکستان کے خلاف اور دہشت گردی کے الزام لگاتا ہے، دنیا نے مانا اس کو، اور 15 ممالک تھے سیکورٹی کونسل کے، کسی نے اوکے نہیں کیا کہ ہاں جی ان کو صدارت دے دی جائے. تو پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کے پازیٹیو بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہوں گے، لیکن اس وقت مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی کوئی ڈائریکشن لیس پالیسی نہیں ہے. اینڈ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. شاہ محمود قریشی از اے ونڈرفل فارن منسٹر اینڈ ہی انڈرسٹینڈز آل دا کمپلیکیشنز اینڈ ڈیلیکیسیز آف دا فارن پالیسی. صحیح. بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.